کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا مولا۔ یہ میرے دل کی باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اہل سنت کو متحد کریں۔ تو جے کدے نہ کر کے نا تے بوتھی تے ٹیپ لا کے نا کم سے کم منہ بند کرو، گونگے شیطان تے نہ گونگے شیطان بن جلو تو سا اللہ ہدایت تے آنے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف الصلاۃ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ بعد از حمد و صلاۃ، نہایت عزتوں کے لائق حضرت مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی ایوب صاحب، شیخ الحدیث جامعہ رضویہ انوار العلوم واکنڈ، استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ منیر عالم قادری ہزاروی صاحب، صدر مدرس جامعہ رضویہ انوار العلوم واکنڈ حضرت علامہ مفتی وزیر القادری صاحب، اور معزز علماء کرام، یہاں ایک کثیر تعداد ہے علماء کی، جامعہ رضویہ انوار العلوم کے فاضلین کی۔ آج کی یہ محفل ہر سال کی طرح اس سال بھی عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ قمر افضال قادری صاحب مدرس جامعہ رضویہ انوار العلوم اور ان کے والد گرامی جناب افضال چشتی صاحب بڑی محبت کے ساتھ اور حضرت علامہ قمر افضال قادری صاحب کے برادران نے مل کر سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ تمام احباب محبت کے ساتھ تشریف لائے اور بڑے خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مظہر وارثی صاحب خطاب فرما رہے تھے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زندگی میں ایک سبق یاد کر لیں کہ اگر کام آئے گی تو محبت مصطفیٰ کام آئے گی، اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ سارے محبتوں کے دعوے دار یہیں رہ جائیں گے۔ اگر آپ کو قبر میں بھی آئے گی تو محبت مصطفیٰ کام آئے گی، حشر میں بھی آئے گی تو محبت مصطفیٰ کام آئے گی۔ تو پھر ہم اس پر عمل پیرا کیوں نہ ہو کہ جس محبت نے کام آنا ہے ہم اس کے ساتھ سچی محبت کریں۔ جس محبت نے ہمیں کام آنا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آج اگر ہم کملی والے کی نسبت کا حیا کریں، آج کوئی اگر آپ سے دلیل طلب کرتا ہے تو یہ بات سن لو، اسے آپ کا یہ جواب ہونا چاہیے ہم کسی دلیل کے محتاج نہیں، کیونکہ ہم صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ آج صحابہ سے ہم محبت کرنے والے ہیں اور انہی کی سنت پر عمل پیرا ہے کہ جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمائے اور پھر ایک شخص یہ دیکھنے کے لیے آئے، بادشاہ نے بھیجا ہو ذرا دیکھ کر تو آؤ وہ جو دعوی نبوت کر رہا ہے وہ کس مقام کا آدمی ہے، کس لیول کا بندہ ہے، تو وہ جب دیکھنے آئے کیا دیکھتے؟ کملی والے آقا وضو فرما رہے ہیں اور پانی کا قطرہ نیچے نہیں جا رہا، کبھی ایک صحابی ہاتھ نیچے کرتا ہے، کبھی دوسرا صحابی ہاتھ نیچے کرتا ہے، کبھی تیسرا۔ میں نے دل میں خیال یہ کر کے کہنا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے زمین نے ضرور کہا ہوگا وہ ایک قطرہ مجھ پر بھی آنے دو، ایک قطرہ مجھ پر بھی گرنے دو، میں بھی تو چاہتی ہوں کہ یہ برکت حاصل کروں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، پوچھنا تو حق بنتا ہے کہ صحابہ نے کیا قرآن میں یہ پڑھا تھا؟ کیا انہیں یہ بات حدیث سے کملی والے آقا نے سمجھائی کہ جب میں وضو کروں تو پانی گرنے نہیں دینا؟
کسی نے منہ پر ملا ہے قطرہ، کسی نے جسم پر ملا ہے. کہا نہیں نہیں، جو آنے والا دیکھ رہا ہے وہ کس عالم میں ہو گیا، وہ حیران رہ گیا یہ کیسی محبت ہے. پانی کا قطرہ نیچے نہیں گر رہا. صحابہ نے بتا دیا ارے تو کیا سمجھتا ہے، ہم دلیل سے کملی والے سے محبت نہیں کرتے، دلیل کے بغیر اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اس لیے حضور کے پانی کا قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دے رہے. اور پھر اس بات کا اندازہ لگائے، وہ جا کر بادشاہ کو یہ کہتا نظر آتا ہے ارے میں تو دیکھ کر کلمہ پڑھ آیا ہوں، تو مقابلے کی بات کرتا ہے. جس انداز میں ان کا وضو دیکھ کر آیا ہوں، اگر ان سے مقابلہ کیا ان تک پہنچنا تو دور، ان کے غلاموں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. جس کے غلام اس مرتبے کے ہوں، جس کے غلام اس مقام کے ہوں تو وہ آقا کس مرتبے کا ہو. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں. اور آج میں یہ بات کر کے بات کو لمبا نہیں کروں گا، یہ آپ کو بتاتا چلوں کملی والے کی جو محبت ہے وہ ہمیں صحابہ کرام سے بھی ملی ہے، اہل بیت سے بھی ملی، یہ یاد رکھیں. اور آج کے دور کے اندر جو یہ پرفتن دور جا رہا ہے، جس کے اندر ہر لمحہ فتنہ پایا جا رہا ہے، اور ہر کوئی اپنی دکان چمکانے کے چکر میں، جسے دیکھو جناب تھوڑا سا بولنا آ گیا، اس نے کہا ہوں میں ہی ہوں، میں لیول نہ بندہ ہی کوئی نہیں. اور آج نے دور جناب مولویاں نہ کام میں وے دین چنگے رائج کھڑنے نے بجائے فتنہ پا رہے ہیں. خدا نہ خوف کرو، کیوں امت توڑ رہے ہو، کیوں لوگاں دور کر رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نفرت سے نہیں پھیلایا، دین محبت سے پھیلایا. حضرت معاذ بن جبل اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں صحابہ کرام کو تبلیغ پر جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ میں بھیج رہا ہوں یہ علماء بیٹھے سن رہے، انہوں نے تو پڑھی ہوئی ہے نا حدیث. آپ نے فرمایا وہاں جا کر مشکل میں نہ ڈال. ممبر پر دینے والے کو پسند کرتی ہے کہ جو گالیاں دے، جو بکواس کرے، جو علماء کو، میں کہتا ہوں یار غلطی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کسی سے غلطی نہیں ہوتی، بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے. ایک عالم سے اگر غلطی ہو تو چاہیے یہ دوسرے عالم کو کہ وہ اس کے گھر جا کر بات کرے کہ بھائی تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، کیا تم اس پر معذرت کرتے ہو یا نہیں کرتے، تو ہم علل اعلان پھر تمہارے خلاف بیان دیں گے. اور بیان بھی اگر دینا ہے تو تہذیب کے دائرے میں، تہذیب ہی ختم ہوگی. ہم اہل سنت کو تقسیم در تقسیم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اور دوسرے حکومتیں کر رہے ہیں. یہ سچیاں گلاں دوئے جناب آج تک نہ منہ ادھر موڑن تے ساری حکومت پیچھے پھرنی ہونی. مہربانی جی مولانا صاحب ناراض نہ ہوئے، اتنے جناب روڈ تے بند کرساں بلاک کر کے تے لوگاں بھی مرواساں بہ رہا اللہ نامہ جی کچھ نہیں روڈ پر ہوگا، سیاست اسمبلی میں ہوگی. قانون کہاں بنتا ہے بتائیں؟ نہیں روڈ تے بڑھنا انہیں قانون کہاں بنتا ہے بولو؟ تو اسمبلی چ بہنا چاہیے کہ نہیں؟ تو اسمبلی چ بہنے واسطے محبت ضروری ہے، لہذا محبت کا درس دو، مت تفرقے پھیلاؤ، فتنے پھیلاؤ. ہمیں چاہیے کہ ہم سے سب سے زیادہ پوچھو گی. میں حیران ہوں ایسے مولویوں پر، کیا تم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے قبر میں جواب دینا پڑے گا کہ تو میرے دین سے یہ کرتا رہا، لوگوں میں نفرت پھیلاتا رہا، لوگوں میں ہر لمحہ فتنہ کرتا رہا. لہذا عہد کرو ہم ایسے کسی خطیب کو سننے کے لیے تیار ہیں. عوام چاہیے اے جا کو رولا پانے والا فوراً اور ٹھہرو مولانا کدھر ایڈا جمپا مارنے. تو اپنا آپ دس درس دینے صحابہ کا عشق، صحابہ کا عشق. میں پوچھنا تو سب کو صحابہ نہ عشق مت دسو تو سمجھ کتنا ہے کہ مولویو میں تو نے صحابہ نہ عشق پوچھا کیڑے اے علماء بیٹھے انہاں علماء نے موجودگی چ میں پوچھنا مولوی کو لوں. اے مولوی صحابی ایک
کلا اونٹ تے سفر کرنا ہے مہینے نہ تے پوچھو نا تبلیغ کرن گیا یا کیا صحابی یہ سوچ کے گئے اگے ویسا اتنے ہزار دے سوڑ جی بڑا سفر کر کے آیا ہے؟ بولو یا ذہن خیال ہے کہ میں دین میں درس دین جا رہا ہوں میں پیسے کے انسان تے مولوی لہروں آنا ہے تو پہلے آنا ہے جی پٹرول لگنا ہے تو سب پتہ ہے آج کل بچے بھی بھوکے پیسے مکنے پھر آن کے دین نہ درس دینا ہے تو پھر آنے ہم صحابہ کی سنت پر ہے یہ ہے صحابہ کی سنت تجھے کیا پتا صحابہ نے کتنی مشکلیں کاٹی ہیں کتنے آپ اپنی تکلیفیں کاٹ کر پیٹوں پر پتھر باندھ کر دین کا کام کیا ہے اور آج مولوی تیرے جوتے اگر کوئی سیدھے کر رہا ہے تجھے کوئی عزت دے رہا ہے تجھے کوئی پیسہ دے رہا ہے تیری شکل پر نہیں دے رہا تیری وجہ سے نہیں دے رہا صحابہ کے دین پھیلانے کی وجہ سے مشکلیں کاٹنے کی وجہ سے لوگ تیری عزت کر رہے ہیں اور اگر آج منبر پر بیٹھ کر تو آواز اونچی کر کے لوگوں کو بھونک رہا ہے تو آج تب بھی لوگ تیرے نام کے نعرے لگا رہے ہیں جو تیری وجہ نہیں ہے یہ وجہ ہے کربلا میں حسین کے سر بلند ہونے کی وجہ سے تو نے کہاں سے دین پھیلایا ہے تو نے جتنا دین کو نقصان دیا ہے میں کہتا ہوں آج کل ہم دین کو سوائے نقصان دینے کے اور کچھ نہیں کر رہے نفرت پھیلانے والے کو مت نعرے لگا کر داد دو کوئی بات کرے فوراً روکو آپ کا حق ہے آپ کہو چپ کر بھائی تیرا مسئلہ ہے کسی مولوی سے اسے جا کے حل کر ہمیں یہاں یہ مسئلے نہ سنا ہمیں سرکار کی محبت کی بات سنا ہمیں حضور کی محبت سنا اہل بیت کا پیار سنا صحابہ کی محبت سنا آپ 50-60 سال پیچھے چلے جائیں کوئی ایسی بات نہیں تھی یہ اب آئی ہیں کشتہ عشق مصطفیٰ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشیاء امام احمد رضا فاضل بریلی ساری زندگی عشق مصطفیٰ پر کام کیا ہے ساری زندگی سرکار کے عشق پر درس دیا ہے حضور تاجدار گولڈا پیر سید میرے علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی محبت مصطفیٰ پر درس دیا ہے اولیاء کاملین کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو سب نے مل کر اگر درس دیا ہے محبت مصطفیٰ کا درس دیا ہے غوث نعرہ تے چلایا جنے جوش نال پچھو شروع ہو گئے نعرہ انج لاؤ نعرہ تکبیر مزہ نہیں آیا یار نعرہ لاؤ کھج کے اے جڑے ادھر ادھر نے خطاب کرنے والے نو نہ پتہ لگے عوام جاگ گئی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہر کسی پر فتوے ہر کسی پر بکواس ہر کسی پر باتیں اب یہ برداشت نہیں کیا جائے گا بہت ہو چکا اہل سنت کو تم نے تار تار کیا ہے ہم اس کوشش کے اندر ہیں ہم اہل سنت کو جوڑیں گے ہم اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں گے اور انشاءاللہ خالی نام کے سواد اعظم نہ بنو پتہ لگنا چاہیے آج وہ ہستیاں دنیا سے چلی گئیں اور تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ جن کے آگے حکمران جھکتے تھے جن کا نام تھا عبدالستار خان نیازی آنکھوں سبحان اللہ جن کا نام تھا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی بات کرتے تھے تو حکمران کامتے تھے ٹانگیں کامتی تھی آج اندازہ لگائیں جس کو دیکھو جناب منبر پر بیٹھنے کی اجازت مل گئی اور جہاں جناب تقریریں کرنے مخالف میں آنا جی انہوں نے جلسے ایک گل دسو کمے نہیں ہوگی سوائے اختلاف نے خدا رہا یار اس اختلاف کو ختم کرو گل محبت نہیں کرو اور اعلی حضرت کی بات کریں انج نہیں یار گج کے آنکھوں سبحان اللہ ایک باری آنکھوں میں سمجھا تو اسے سننا چاہنے ہو اعلی حضرت عظیم البرکت نے کیا فرمایا کہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں
कहूँ तुझे। मोहब्बत लाखों सुभान अल्लाह। अगर आपने ये सुनना है शेर तो कहें सुभान अल्लाह। भागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी। हेरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और कितना कमाल मक्ता पेश किया आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेली क्या ऐलान करते हैं। मक्ता बयान करके उम्मत को बता दिया कमली वाले की शान क्या है कि आप ऐलान क्या करते हैं। लेकिन रजा ने खात्म सुख इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खात्म सुख इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क का मौला। आको सुभान अल्लाह। हम ऐसे कमली वाले को मानते हैं। और आखिरी बात ताजदार गोल्ला की, यार अगर गाले वे मिनट एक दो नहीं गाले, लेकिन ए ईरानिया मेरे वालिद गिरामी हजूर मुफक्कर मिल्लत अल्लामा पीर अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाने ने कि इन्हां दो हस्तियां ना जिक्र आवे ना महफिल समझ लो मदीने वाले नहीं तवज्जो, क्योंकि इन हस्तियां ते सरकार नहीं तवज्जो। ये हस्तियां ओ ने जिन्हां ते हुजूर तवज्जो फरमाई, और ये ओ हस्तियां ने कि जिन्हां हुजूर ने सामने जागने ओ खल के नाता पढ़े। मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। और तेरी बात कोई क्यों पूछे रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। और आला हजरत ताजदार गोल्ला पीर सैयद मेहर अली शाह रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने कौन सी नात कमली वाले आका के सामने पढ़ी। आप फरमाते इस सूरत नो मैं जाना खा जाना खक जाने जहाना खा, और सच आखा ते रब दी मैं शाना खा, जिस शान तू शाना सब बड़िया। और वदुहा मुखड़ा वलैल जुल्फ वशमसोदी पेशानी, और दे मोटे कमली काली ओ यार मेरे दी निशानी। और देखने के बाद क्या कहा, जदू तक के दाने ना चेहरा उस वेले क्या कह कि मुख चन बदशा शानिए मत चमक दिला तो नूरानी, और काली जुल्फ ते अख मस्तानी महबूर अखी इन मत भरिया। और फिर रहन नहीं होया। गल ये कि मैं हूँ आना टाइम नहीं ना, नहीं तो मैं सुरज बयान करा तो तुसा पता लगे, लेकिन हूँ टाइम नहीं, रहन नहीं होया ने। उन्हें आख्या यार रसूल अल्लाह दीदार ते कराया ने। मुफ्ती साहब वजीरुल कादरी साहब गौर करो, दीदार ते कराया ने, मेरे दिले नहीं ख्वाहिश है, मेरे दिले नहीं चाहत,
میں بیان کرنا چاہنا کدے مہربانی فرماؤ سرکار کول کھلتے انہوں نے آکھیا میرے علی پتر ہے میرا بول کیونکہ تک دانے نا چہرہ آکھو راج کے سبحان اللہ جڑا آکھے اللہ اسا دیدار کرا دے تک دانے نا آنن یا رسول اللہ میں ان تک کے دا کیونکہ جس تکیا نا اس آکھیا انہیں چہرہ اٹھے نا تک دانے آنن یا رسول اللہ میں نہیں دعاوے میں نہیں خواہش ہے میں بیان کرنا چاہنا فرمایا نے کرنا پھر کیا کہنے آپ فرماتے ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نظر تھی روزے حشر اور بچ قبر تے پل تھی ہوش گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں اور فرماتے کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں گاج کیا آنکھوں سبحان اللہ چلو میں یاسر چشتی نہ بھی جناب سٹی ساؤنڈ اس نے بھی رانجا راضی کر سکتے اس نے پیر نے نا اتنے کئی ایسے گولڈ شیف نال نسبت یار جڑا نعرہ زور نہ لانے تسی بھی تکنے اس کا کہہ رہا لا گیا آستانہ علیہ گولڈ شیف تو پتہ یہ ہے ہمارا مرکز ہے گولڈ شیف ہم سب کا مرکز کیا ہے گولڈ شیف تو اس لیے آخری یہ بات پھر میں کرتا چلوں کہ کسی کے عقیدے کی بات نہ کرو اپنے عقیدے سیدھے کرو تم سے کسی کے عقیدے کا نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں کا عقیدہ کیا تھا دس فلاں کے دس تو سیدھے کرنا رہے تنڈے کو تنڈے عقیدے نہ پوچھو سی تو دس تو کیڑے کرتوت کرنا رہے آج ہی نمازی بن کے لوکاں نہ دس آج کدے مولویاں نے پڑھدے چاہن ہون حضرت نال اے پیچھے جڑے نمازاں پڑھنے نے ایک بھی نہ دسے اللہ معاف کرے لہذا شکر نہیں کرنے ہو تو سنے عیب چھپے نے کملی والے نہیں وجہ چراغ گولڈا بھی فرمایا نا حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہو اور جتنے بندے ہو اس گل تے شکر کرو تو سنے عیب چھپے نے کملی والے نہیں وجہ تو مولوی صاحب تو نے عقیدے سدھے کرنے ہو جس ویلے کدے اللہ تو سنے عیب کھولے ممبر تے دور نہیں گالے تسی مسیت ہی رہنے جو گے نہیں حقیقت گل ایسی بھی گناہ گار اسی کیڑا آنے ہیں کسی فرشتے ہیں نہیں تے فرشتہ کوئی بھی نہیں تو یہ عید کرے عوام الناس آج بیٹھی ہوئی ہے آپ سب عید کریں کوئی ہے جا فتنہ پانے والا آوے کوئی کسی نے خلاف تقریر کرنا چاہے میں بھی کرنا چاہوں فوراً روکو آکو نہیں جی اگر دین نہیں کو گل نہیں نا فتنہ نہ پاؤ یہی گل ہے میں نے کوئی غلط بات کی ہے آکھو سبحان اللہ جنہ جنہ نہ دلے او آکھو سبحان اللہ یہ ہونا چاہیے پکڑو اس کو ووٹ بھی ملے گا تو محبت سے ملے گا نفرت کرنے سے ووٹ نہیں ملتا ہم اگر کوئی ووٹ بھی دے تو محبت سے دیتا ہے لینی ووٹ ہے اور دے گالیاں تو پھر آکے ووٹ بھی لب جلے یہ ہوکنا ہے دسو نہیں ہوکنا تو لہذا یہ فتنے مت پھیلاؤ اہل سنت کے اندر محبت پیدا کرو اللہ ہمیں جوڑنے والوں میں رکھے توڑنے والوں میں نہ رکھے اور جس طرح پھوکا مارنی ہے ایک آگ اس نے کو بلنی نہیں حضرت ابراہیم نہیں لیکن پھوکا مارنی ہے جب میں تیز کرنی پہ چھپکلی اپنی طرف پھوک مار مار کے دسنی نا میں آگ تیز کرتا ایک نکا جا پرندہ چونچ وچ پانی پایا آن کے اس تے ڈولے اس نال بجھ اتنی آپ بھی سڑ گیا انہاں آکھا تو کدھر پہ میں نے آکھے میں حضرت ابراہیم نہیں آگ سان میں
انہاں آکھا وہ تنی چونچ نال کری سڑ بجھ ویسی اس آکھیا کل قیامت تے چلا نہیں بارگاہ چ اے نہ ہوئے لانے والے چ نہ آیا بجھانے والے ایک گل مولانا صاحب لگانے والوں میں آگ لگانے والوں میں نہ بیٹھو خدا را آگ بجھانے والوں میں بیٹھو علماء کو چاہیے وہ آگ پر اور تیل نہ چھڑکے انہیں یہ چاہیے کہ وہ محبت کا درس دے یہ میرے دل کی باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اہل سنت کو متحد کریں تو جے کدے نہ کر رکھنے تے بوتھی تے ٹیپ لا کے نا کم سے کم منہ بند کرو گونگے شیطان دے نام گونگے شیطان بن جو لو تو اللہ ہدایت تے آنے